چچا کے نام کی رشوت اٹھائیں گے اور ایک ہی کیس میں دونوں پارٹیوں سے پیسے اٹھا کے جب کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے پیسے رکھ لیں گے اور جو پارٹی مقدمہ ہارے گی اس کے پیسے واپس کر دیں گے. یہ وہ دور گزر گیا. آپ کی پرورش، آپ کا براٹ اپ، آپ کی ایک ایک پائی جو آپ نے کمائی ہے اس میں حلال کا ایک ذرہ نہیں ہے. یہ جو فرسٹ لا کمپنی آپ نے شروع کی تھی، یہ فرسٹ لا کمپنی کیسے بنی؟ یہ فرسٹ لا کمپنی میں کون کیسز لے کر آتا تھا، کیسے ان کیسز کا فیصلہ ہوتا تھا؟ تو ڈبو جی کبھی ایک ہی ابو، یہ ڈبو کو میں کہوں گا ڈبو کبھی ایک ہی ابو. ہر روز تبدیل کرنا لیڈر کو اور اس کو والد کہنا یہ مناسب نہیں ہے. اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایم پی اے کو 40 کروڑ روپے آفر کیا. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے اس ایم پی اے کو چودھری مسعود جن کا نام ہے 40 کروڑ روپیہ آفر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرمائے. اور اگر آپ جھوٹے ہیں اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرمائے. کیس غضب خدا کا کہ لیاقت پور سے ایم پی اے چودھری مسعود کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں. یہ چودھری مسعود کا استعفیٰ ہے. یہ چودھری مسعود جو پی ٹی آئی کے لیاقت پور سے ایم پی اے ہیں، یہ ان کا استعفیٰ ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ میں چاہتا تو پہلے منظر عام پر لے آتا. یہ 3 اپریل 2022 کا استعفیٰ ہے. 3 اپریل 2022 کا استعفیٰ ہے جو انہوں نے آپ کی پارٹی سے نالاں ہو کر، آپ کی پارٹی میں جس کا نام تحریک انصاف ہے، انہوں نے لکھا ہے کوئی انصاف نہیں ہے اس میں. وہ باعزت اور باوقار شخص ہیں، وہ اپنا استعفیٰ جمع کرا چکے ہیں. اور استعفے کے بعد آپ اگر رشوت کا الزام لگا رہے ہیں تو میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ چودھری مسعود کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے. اور فواد چودھری صاحب، آپ اگر یہ قرآن پہ حلف دے دیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں چودھری مسعود کو تو میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ کے میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. دیتے ہیں حلف آ کے، باتیں جتنی مرضی کرا لو، اور عمل یہ ہے کہ اپنے ایم پی اے کی خبر نہیں ہے. یہ کیسی پارلیمانی پارٹی ہے؟ آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ کا ایم پی اے اپریل میں استعفیٰ دے گیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، اب یہ میں ابھی میڈیا سے بھی شیئر کروں گا. تو بات یہ ہے، آپ کو ووٹ چاہیے ہیں 188 جو آپ کے پاس موجود ہیں. اب اس میں سے یہ کم ہو گیا تو 187 پیچھے رہ گئے، اور مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی 180 پہ کھڑے ہیں. 7 ووٹوں کا فرق ہے. اب 7 ووٹوں کا فرق، شاید یہ 5 ووٹوں کا فرق ہوتا اگر شرف پوری صاحب نے اور فیصل نیازی صاحب نے استعفیٰ نہ دیا ہوتا. انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، سب کے سامنے دیا ہے. آپ نے لیا استعفیٰ. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نے ان کو کروڑوں کی آفر کی ہے. تو بات یہ ہے، نہ ہم کہیں گے. میرے لیے شرف پوری صاحب قابل احترام ہیں، آج بھی ان سے رابطہ ہے. واپس آئیں گے واپس لیں گے ان کو، بالکل لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ ہماری پارلیمانی پارٹی کے ممبر ہیں. تو یہ اب ان دونوں کو نکال کے فرق 7 کا رہ گیا بھائی جان. اسی لیے آپ کا یہ جو رونا ہے یہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیخو پکار ہے عطا تارڑ کو گرفتار کر لو، اس کو بند کر دو، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ابھی ایک استعفیٰ آیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد مزید بھی آ جائیں. اور 7 ووٹ ہیں آپ کے پاس اور آپ کی پارلیمانی پارٹی میں آج صرف 100 افراد موجود تھے. تو ٹھیک ہے، چیخو پکار ضرور کریں، مگر ایک اور بات میں کرتا چلوں. مولانا الیاس چنیوٹی ہمارے چنیوٹ سے ایم پی اے ہیں. پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے نے وہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے. انہوں نے سعودی عرب کی مقدس زمین پر حج کے فریضے کے دوران مولانا الیاس چنیوٹی کے پاس ایک شخص کو 10 کروڑ رشوت دے کے بھیجا. اب ایک بندہ حج پہ ہے، آپ کو بڑا شوق ہے وزیر اعلیٰ بننے کا، آپ کا بیٹا بھی دیوانہ وار پھر رہا ہے، آج بھی پرائیویٹ جیٹ پہ اسلام آباد گیا ہوا تھا، اور اسلام آباد میں بھی جا کر
جو ایم پی ایز ہیں کچھ اسلام آباد میں موجود، ان کی منت ارلا کر رہا تھا. تو یہ آپ کو شوق ہے، بالکل ہے، ہونا بھی چاہیے وزیر اعلیٰ بننے کا، مگر ایک بندہ حج پہ گیا ہے، مقدس سرزمین پر موجود ہے، حج کی ادائیگی کے دوران رشوت دینا ایک مکروہ اور کبیح عمل ہے، مگر آپ اس سے بھی باز نہیں آئے. اصل میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان کے کان میں آگے کہتے ہیں نا اسلامی ٹچ دیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، اندر سے تو کھوکھلے ہیں، اندر سے تو سارا رشوت کا مال ہے. آج بھی ہماری ایک، اب یہ دیکھیں ایک سٹوری یہ آ گئی کہ ایک ایم پی اے الیاس چنیوٹی فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پیچھے رشوت دے کے سعودی عرب بھیجا گیا. ہماری فیصل آباد سے ایک ایم پی اے ہیں، بزرگ خاتون ہیں، بیمار ہیں، ان کے گھر میں اپنے 2 عزیزوں کو بھیجا رشوت کے پیسے دے کر. اب ان کے جو داماد ہیں ہماری ایم پی کے کرنل زاہد، انہوں نے گالیاں دے کر ان لوگوں کو گھر سے نکالا. آپ اندازہ کریں کہ ایک تو کسی کے گھر میں چلے جانا بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، اور اس کے بعد رشوت آفر کرنا، بیگ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، تو آج گالیاں دے کر ان کو نکالا ہے. تو چوہدری صاحب بس کر دیں. اب آپ کے بندے اگر استعفوں پہ آ گئے ہیں اور اب آپ کی حرام کا پیسہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے تو کتنا آگے جائیں گے؟ تو فواد چودھری صاحب، بند تو پرویز الہی اور اس کے بیٹے کو کرنا چاہیے. آپ کو عطا تارڑ کھٹکتا ہے تو میں جیلم میں آ کے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے گھر آ کے بیٹھوں گا چودھری فروخ الطاف صاحب کے پاس، اور مجھے روک سکتے ہیں تو روکیے گا، بڑے شوق سے روکیے گا. میں آپ کی طرح پارٹیاں تبدیل کرنے والا شخص نہیں ہوں. میں نے آنکھ اسی پارٹی میں کھولی اور انشاءاللہ آنکھ بند بھی اسی پارٹی کے اندر ہوگی. آپ کی طرح چھوٹے چھوٹے مفاد کے پیچھے لوگوں کی خوشامدیں فرشی سلام کرنے مجھے نہیں آتے. تو یہ جو معاملات پنجاب کے چل رہے ہیں، اب عدالت میں جا کے درخواستیں دے رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئی. تو جو آپ کے لوگ پیسے لے کر پھر رہے ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. جو آپ زبردستی استعفے لیتے ہیں وہ کنٹیمپٹ میں نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ اب ایک استعفیٰ آپ کا آ گیا، اب 7 کی گنتی باقی ہے، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی یہی ہے، آئیں دیکھتے ہیں. تو میں پر امید ہوں، پرعزم ہوں کہ یہ جو پارٹی ہے پنکی گوگی اور عمران لوٹ کے کھا گئے پاکستان، جو ایک جعلی بیانیہ بنایا گیا، غلامی قبول نہیں ہوگی، ایبسلوٹلی ناٹ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا، کس بات پہ کہا؟ آپ کو کیا ڈیمانڈ؟ آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا، کس بات پہ کہا تھا. بس نعرہ لگا دیا ایبسلوٹلی ناٹ. آپ کہتے امریکی سازش ہے، ایک کاغذ آپ دے سکے، ہر چیز آپ کی غلط ثابت ہوئی ہے. آپ پہ کیونکہ شیاطین اترتے ہیں، کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا، تو یہ فتنہ خان جو ہے، جب شیاطین اترتے ہیں تو یہ امریکی فنڈنگ، جو فورن فنڈنگ اس نے وہاں سے یہودیوں سے پیسے لیے ہیں، اس کا فیصلہ بھی آ جانا چاہیے فورن فنڈنگ کا. تو تب نہیں پتا تھا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے جو میں فورن فنڈنگ میں لے رہا ہوں. ملازموں کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں اور پارٹی کی فنڈنگ کا پیسہ اپنے ذاتی استعمال میں لایا ہوں. اس پہ کوئی ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہا. ایبسلوٹلی ناٹ آپ کو فورن فنڈنگ پر کہنا چاہیے تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، میں یہ یہودیوں کا پیسہ، یہ امریکہ سے پیسہ نہیں لوں گا. تب تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ تھا. تو وہ آج بھی آپ کی عزیز داریاں بھی ہیں امریکہ میں، رشتے بھی ہیں. تو بندہ کیا بات کرے اور کیا کہے؟ آپ کو ایک جھوٹا بیانیہ بنا دیا جی، اینٹی امریکہ بیانیہ بن گیا جی ملک میں. او بھائی، یہ بیانیہ ہے کیا؟ ایبسلوٹلی ناٹ کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی نام بتا دے جس نے سازش کی ہو. نہیں. اور پھر آپ کے کان میں آپ کے مشیر آ کے کہتے ہیں خان صاحب اسلامی ٹچ، اسلامی ٹچ. تو مذہب کو استعمال کرتے ہیں، کبھی اینٹی امریکن جو بیانیہ اس کو استعمال کرتے ہیں. کل ایک شخص نے کہا جی میری والدہ جو ہے وہ فلاں ذات سے تعلق رکھتی ہے. غضب خدا کا. پہلے کہتا تھا کہ میری دادی آلو پالک پکا رہی تھی اگست میں، جب پاکستان بنا تو وہ ہانڈیاں چھوڑ کے بھاگ پڑی. پہلے بتایا اگست میں پالک نہیں ہوتی بھائی.
اگست کے مہینے میں پالک نہیں ہوتی، اس کی دادی پکا رہی تھی. کل اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اپنی ماں کی ذات تبدیل کر دیتے ہیں جب بات کوئی کرنی ہو ٹی وی کے اوپر. تو یہ غیر سنجیدہ سے لوگ ہیں. ہم سنجیدگی کے ساتھ الیکشن میں اتر پڑے ہیں. یہ اب ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر زور پورا لگائیں گے اور ہمت حوصلے کے ساتھ لگائیں گے. فرق بہت کم ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب فرمائے. ان کے تمام الزامات کو رد کرتے ہیں اور اگر کورٹ بلائے گی کورٹ میں جا کے بتائیں گے کہ پرویز الہی اور اس کے بیٹے مونس نے کہاں کہاں پہ پیسوں کی آفر کی اور کیسے کی ہے. تو یہ استعفوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کو پھر اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ رکھیں گے. جی بہت شکریہ.